سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ دسمبر 1027 کے آخری ہفتے میں سلطان محمود کو ملتان سے اطلاع ملی کہ 1000 کشتیاں تیار ہو چکی ہیں۔ دوسری اطلاع طویل تھی جو جاٹوں کی جنگی تیاریوں سے تعلق رکھتی تھی۔ سلطان محمود پر ایک الزام یہ عائد کیا جاتا ہے کہ وہ لوٹ مار کے لیے ہندوستان میں آتا تھا اور خزانے سمیٹ کر چلا جاتا تھا۔ اس الزام کی تردید میں اس جنگ کا ذکر ضروری ہے جو اس نے جاٹوں کے خلاف لڑی تھی۔ جاٹوں کی کوئی ریاست نہیں تھی اور ان کا کوئی خزانہ بھی نہیں تھا۔ وہ سلجوکیوں کی طرح جنگلی قوم تھی جو مذہب کے رشتے سے مہاراجوں کے کام کی جنگی طاقت بنتی جا رہی تھی۔ اس قوم کو راہزن اور ڈاکو کہا جائے تو زیادہ موزوں ہوگا۔ سلطان محمود کے دل میں جاٹوں کے خلاف یہ عداوت تھی کہ جاٹ شیو دیو کی پجاری تھے اور مسلمانوں کے بدترین دشمن۔ وہ مسلمانوں کو قتل و غارت سے ختم کرنا چاہتے تھے، لہذا سلطان کے عزم کے پس منظر میں ہندوستان میں اسلام کا احیاء تھا۔ مارچ 1027 عیسوی کے آخری دنوں میں سلطان محمود نے غزنی سے کوچ کیا۔ وہ جب ملتان پہنچا تو اسے بتایا گیا کہ 1400 کشتیاں تیار ہو چکی ہیں۔ سلطان نے آرام کیے بغیر کشتیوں کا معائنہ کیا، ایک کشتی میں بیٹھ کر خود دریا میں گیا، کشتی چلانے والوں کی مہارت دیکھی اور پھر ہر کشتی میں 20 تیر انداز اور برچی باز سپاہی بٹھا کر پورے بیڑے کو دریا میں اتارا اور کشتیوں کو تیری سے گھمانے پھرانے کے احکام دیے۔ اس نے سپاہیوں کی پھرتی کا جائزہ لیا اور انہیں اکٹھا کر کے مزید ہدایات دیں۔ جس روز سلطان ملتان پہنچا اسی روز جاسوس جاٹوں کے علاقے میں بھیج دیے گئے، لیکن سلطان کی تیاریاں بھی پوشیدہ نہیں تھیں۔ ملتان میں اگر جاٹوں کے جاسوس نہیں تھے تو مسلمانوں کے دشمن موجود تھے۔ بعد کی اطلاعوں کے مطابق جاٹوں کو سلطان کی تیاری اور کوچ کا پتہ چل گیا تھا۔ اس کی پہلی تصدیق جاسوسوں نے واپس آ کر دی۔ انہوں نے بتایا کہ جاٹوں نے کم و بیش 4000 کشتیاں تیار کر لی ہیں اور وہ دریائی جنگ لڑیں گے، یا غالباً ان کا منصوبہ یہ تھا کہ غزنی والے کشتیوں پر آ رہے ہیں اور یہاں خشکی پر لڑیں گے، اور اس لیے انہوں نے غزنی والوں کو دریا میں ہی روک لینے اور دریا میں ڈبو دینے کا انتظام کیا تھا۔ جاسوسوں نے یہ بھی بتایا کہ تمام جاٹ اپنی عورتوں اور بچوں کو ساتھ لے کر دریا کے جزیروں میں چلے گئے ہیں۔ خشکی پر یعنی جزیروں کے سوا اور کہیں کوئی جاٹ نہیں ملے گا۔ ان اطلاعوں کے مطابق سلطان محمود نے دریائی جنگ کی تیاری مکمل کر لی اور اپنے سالاروں کو اس نے بتا دیا کہ اب کچھ بھی ہو جائے دریا میں ہی لڑا جائے گا۔ جو تاریخیں ہندوستان میں لکھی گئی ہیں ان میں اس جنگ کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی۔ بعض غیر ہندوستانی مسلمان مصنفوں نے بھی اس کا ذکر سرراہ کیا ہے، لیکن وقائع نگاروں اور گہری تحقیق کرنے والوں کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جنگ غزنی والوں کی کلاسیکی بحری جنگ تھی، جس میں سلطان محمود اور اس کے سالاروں نے بے مثال جنگی بصیرت کا مظاہرہ کیا۔ تو مقام کسی نے بھی نہیں لکھا جہاں یہ لڑائی لڑی گئی تھی۔ ایک انگریز جان برگسن نے، جس نے محمد قاسم فرشتہ کی کتابوں کا ترجمہ انگریزی میں کیا ہے، حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ اتفاق کی بات ہے کہ سلطان محمود نے اس مقام پر یہ جنگ لڑی جہاں 13 صدیاں پہلے سکندر اعظم نے کشتیوں کا بیڑا تیار کر کے دریا میں اتارا تھا۔ نقشے پر دیکھیں، ملتان دریا چناب کے کنارے پر ہے، وہاں دریا جہلم، راوی اور چناب ایک دریا بن جاتے ہیں۔ آگے جا کر دریا ستلج بھی اس میں مل جاتا ہے اور کچھ اور آگے، اچ سے بھی آگے، یہ دریا سندھ میں مل جاتے ہیں۔ وہاں پنجاب کے تمام دریا مل کر دریا سندھ بن جاتے ہیں۔ آگے جا کر دو چھوٹے دریا بھی دریا سندھ میں گرتے ہیں۔ اس دور میں کسی بھی دریا سے نہریں نہیں نکالی گئی تھیں، نہ کسی دریا پر کوئی ڈیم یا بیراج تھا۔ تمام تر پانی بلا روک ٹوک بہتا تھا۔ تصور کیا جا سکتا ہے کہ اتنے سارے دریا مل کر جب دریا سندھ بنتے تھے تو اس دور میں یہ چھوٹا سمندر بن جاتا ہوگا۔ پاٹ بہت چوڑا تھا، اس لیے دریا کے درمیان میں جنگلاتی جزیرے بن گئے تھے۔ بعض جزیرے خاصے وسیع تھے۔ تاریخ دان اس تاریخ کے متعلق خاموش ہیں جس دن یہ لڑائی شروع ہوئی۔ سلطان محمود کا جو 1400 کشتیوں کا بیڑا ملتان سے روانہ ہوا، فرشتہ نے لکھا ہے کہ غزنی والوں کی کشتیاں مضبوط تھیں اور ان کے اطراف میں سامنے اور پیچھے برچیوں کی انیوں کی طرح لوہے کی بڑی بڑی نوکدار انیاں لگا دی گئی تھیں تاکہ دشمن کی کشتیاں ان سے ٹکرائیں تو ٹوٹ جائیں اور دشمن کے آدمی دریا میں اتر کر کسی کشتی میں سوار نہ ہو سکیں۔ اس اہتمام کے علاوہ سلطان محمود نے پہلی بار آگ پھینکنے کا انتظام کیا تھا۔ جان برگس نے انہیں ہینڈ گرنیڈ کہا ہے، لیکن فرشتہ نے انہیں آتش گیر سیال کے ڈبے یا مٹی کے چھوٹے چھوٹے برتن کہا ہے۔ غزنی والوں کا بیڑا دریا کے بہاؤ کے ساتھ بہتا گیا، کشتیوں کو ایک دوسرے سے دور دور رکھا گیا۔ سلطان محمود کی کشتی درمیان میں تھی، اس کے ساتھ 3 کشتیاں کاسنوں کی تھیں جن کے چپو زیادہ تھے۔ پنجبن سے آگے گئے تو جاٹوں کی کشتیاں نظر آنے لگیں، وہ نیم دائرے میں تھیں اور اگلی کشتیوں کے پیچھے ایسے لگتا تھا جیسے وہاں دریا نہیں کشتیوں کا جنگل ہے۔ سلطان محمود نے آگے پیچھے آنے والی کشتیوں کو ایک صف میں کر کے دریا کی چوڑائی میں کر لیا تاکہ جاٹوں کا نیم ڈیرا گھیرے کی صورت اختیار نہ کر سکے۔ پہلے تیر جاٹوں کی طرف سے آئے۔ سلطان نے اپنی درمیان والی کشتیوں کو بھی دائیں اور بائیں ہو جانے اور جاٹوں کے پہلوؤں پر تیر برسانے کا حکم دیا۔
چونکہ غزنی والوں کی کشتیاں بہاؤ کے رخ جا رہی تھیں، اس لیے ان کی رفتار تیز تھی اور ملاحوں کو چپو مارنے کی ضرورت نہیں تھی۔ قریب جا کر سلطان محمود نے تیر چلانے کا حکم دیا۔ تیر جاٹوں کی پہلوؤں یعنی کناروں والی کشتیوں پر چلائے جا رہے تھے۔ جاٹوں کے تیر مہلک تھے، ان کی پچھلی کشتیوں سے بھی تیر آ رہے تھے۔ غزنی والوں کی کشتیاں جاٹوں کے پہلوؤں پر چلے گئیں۔ پیچھے جو کشتیاں آ رہی تھیں انہیں جاٹوں کے درمیان چلے جانے کو کہا گیا۔ اللہ اکبر کے نعرے گرجنے لگے اور جاٹ اپنی مخصوص آواز میں گدڑوں کی آوازیں نکال رہے تھے اور وہ دلیر لڑاکے تھے۔ تھوڑی دیر بعد دونوں طرف کی کشتیاں ایک دوسرے میں گڑبڑ ہو گئیں۔ مسلمانوں نے جاٹوں کی کشتیوں پر آگ پھینکنے شروع کر دی۔ جاٹوں نے اس قدر دلیری کا مظاہرہ کیا کہ وہ جلتی ہوئی کشتیوں سے کود کر دریا میں اترے اور مسلمانوں کی کشتیوں پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن مسلمانوں کی کشتیوں کے کناروں پر جو انیاں لگی ہوئی تھیں وہ انہیں بری طرح زخمی کر رہی تھیں۔ اوپر سے مسلمانوں کی برچیاں انہیں ختم کر رہی تھیں، لیکن جاٹوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ ان کی 4000 کشتیوں میں سلطان محمود کی 1400 کشتیاں نظر نہیں آتی تھیں۔ مسلمانوں کو کشتیاں الٹنے کی ٹریننگ دی گئی تھی۔ ایک خاص زاویے سے کشتی کو کشتی سے ٹکر ماری جاتی تھی۔ اس طرح مسلمانوں نے جاٹوں کی کئی کشتیاں الٹ دیں، لیکن جاٹ پانی کے کیڑے معلوم ہوتے تھے۔ وہ دریا میں کود جاتے اور مسلمانوں کی کشتیوں پر سوار ہونے کی کوشش کرتے تھے۔ مسلمانوں کا بھی نقصان ہو رہا تھا۔ انہیں اس لحاظ سے برتری حاصل تھی کہ ان کے پاس کشتیوں کو جلانے کا انتظام بھی تھا۔ جاٹوں نے ایک چال اور چلی۔ پیچھے کی کشتیوں میں جو جاٹ سوار تھی وہ کشتیاں کناروں پر لے گئے اور خشکی پر چلے گئے۔ یوں پتہ چلتا تھا جیسے بھاگ گئے ہوں، لیکن خشکی پر چھپتے چھپاتے غزنی والوں کے قریب کنارے سے ان پر تیر اور برچیاں برسانا چاہتے تھے، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ سلطان محمود نے یہ انتظام بھی کیا تھا کہ کناروں سے دور جاٹوں کی نظروں سے اوجھل اپنی فوج کے دستے رکھے ہوئے تھے۔ یہاں تک یہ کشتیوں میں ہی آئے تھے۔ رات کو انہیں اتار کر خشکی پر بھیج دیا گیا تھا۔ وہ کناروں سے دور چلے گئے تھے۔ جاٹ سلطان کے اس سے تمام سے واقف نہیں تھے۔ جو جاٹ خشکی سے غزنی کی کشتیوں پر تیر چلانے گئے تھے وہ دوبارہ نظر نہ آئے۔ انہیں خشکی میں چھپے ہوئے غزنوی مجاہدوں نے تیروں سے ختم کر دیا۔ پھر جو جاٹ کنارے پر جاتا تھا وہ زندہ واپس نہیں آتا تھا۔ سلطان محمود نے خشکی پر اپنی حفاظت کا یہ انتظام اتنا خفیہ رکھا تھا کہ جاٹ اس سے قبل از وقت خبردار نہ ہو سکے۔ جاٹوں کو سب سے زیادہ نقصان غزنی والوں کی آگ کے گولوں نے پہنچایا۔ غزنی کے ملاح اپنی کشتیوں کو جاٹوں کی کشتیوں کی طرف کر کے ان کشتیوں کی طرف دھکیلتے تھے جو جل رہی ہوتی تھیں۔ کوئی انسان جل کر مرنا نہیں چاہتا۔ جاٹ جلتی کشتی سے دریا میں کود جاتے تھے تو مسلمان تیر انداز انہیں ابھرنے نہیں دیتے تھے۔ لاشیں تیر تر کر ڈوب رہی تھیں۔ جاٹ ملاحوں نے کشتیاں بہاؤ پر ڈال دی تھیں اور مسلمان ان کا تعاقب کر رہے تھے۔ کناروں پر بھی ان کا قتل عام ہو رہا تھا۔ دریا سندھ کا پانی لال ہو گیا تھا، زخمی ڈوب رہے تھے۔ سلطان کی یہ چال جاٹوں کے لیے بہت مہلک ثابت ہوئی کہ سلطان نے اپنے ملاحوں سے کہا کہ وہ کشتیاں کناروں کے ساتھ رکھیں۔ اس طرح جاٹ بکھر کر لڑنے کی بجائے درمیان میں اکٹھے ہو گئے۔ کچھ ہی دیر بعد جاٹوں کی جارحیت ختم ہو گئی۔ انہیں طریقے سے لڑانے والا کوئی نہ تھا۔ انہوں نے کشتیوں سے کودنا اور تیر کر خشکی پر جانا شروع کر دیا، مگر وہاں موت ان کی منتظر تھی۔ کشتیاں لڑتے لڑتے کسی جزیرے کے قریب سے گزرتی تھی تو غزنی کے سپاہی آگ جزیرے پر بھی پھینک دیتے تھے۔ اس طرح دو ایسے بڑے جزیروں کے ایک دو جھونپڑوں کو آگ لگ گئی جن میں جاٹوں کے بیوی بچے تھے۔ جھونپڑوں نے جنگل میں آگ لگا دی۔ جاٹوں کے اوسان خطا ہو گئے۔ ان کے لیے اب دریا میں بھی آگ تھی اور جزیروں میں بھی آگ۔ چند گھنٹوں میں یہ مارکا ختم ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی جاٹ بھی ختم ہو گئے۔ اس کے بعد سلطان محمود نے خود جزیروں میں اتر کر دیکھا۔ کوئی بھی جوان یا نوجوان جاٹ کہیں چھپا ہوا نظر آتا اسے پکڑ کر کشتی میں ڈال لیا گیا۔ پیچھے عورتیں اور بچے رہ گئے۔ جن جزیروں میں آگ لگی تھی وہاں سے عورتیں اور بچے بھاگے اور دریا میں کود گئے۔ انہیں بچانے والا کوئی نہ تھا۔ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی نسل ہی ختم ہو گئی۔ زندہ بچ رہنے والی عورتیں ادھر ادھر بکھر گئیں۔ اس کے بعد کسی نے نہ سنا کہ جاٹ بھی کوئی قوم ہوا کرتی تھی۔ سلطان محمود جولائی 1027 عیسوی کے آخری دنوں میں واپس غزنی پہنچا۔ اب طبیب نے اسے دیکھا تو وہ بہت پریشان ہوا۔ سلطان کے چہرے پر اب کمزوری اور بیماری کے آثار تھے۔ ثبت ابن کوزی اور گردیزی نے لکھا ہے کہ سلطان جب جاٹوں کی سرکوبی کے لیے گیا تو جزیروں کے جنگل میں اسے ایسے مچھروں نے کاٹا ہوگا جو ملیریا کے جراثیم کے حامل تھے۔ ان سے اسے ملیریا ہو گیا۔ چونکہ سلطان بیماری کی پرواہ نہیں کیا کرتا تھا اس لیے اس نے ان طبیبوں کو جو اس کے ساتھ گئے تھے نہ بتایا کہ اسے کوئی تکلیف ہے۔ یہ ملیریا بگڑ کر نمایاں طور پر دق کا مرض بن گیا۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ سیل یا دق کا جو عارضہ اسے لاحق ہو چکا تھا وہ ملیریا کے بخار سے نمایاں ہو گیا۔ دوسرے مورخوں نے اسے انتڑیوں کا دق لکھا ہے۔ یہ جو کچھ بھی تھا اس کا باعث یہ تھا کہ سلطان کی 59 سالہ زندگی کے 40 سال میدان جنگ میں یا کوچ میں یا پڑاؤ میں گزرے تھے۔ اس نے 32 سال حکومت کی تھی۔ وہ جب اپنے گھر میں ہوتا تھا تو اس کے ذہن اور اعصاب پر سوچوں کا بوجھ پڑا رہتا تھا۔ سلطان نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ سلطان ایک مہلک مرض میں مبتلا ہو چکا ہے۔ ایک روز سلطان کے طبیب شیخ الاسود نے سالار ابو عبداللہ محمد التائی
ارسلان جاذب ابو الحسن اور وزیر سے کہا، لیکن میں یہ راز آپ سے مزید پوشیدہ نہیں رکھ سکتا۔ سلطان محمود اپنی بیوی اور اپنی اولاد کا مسئلہ نہیں، وہ ملت اسلامیہ کا گوہر نایاب ہے۔ آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ محمد بن قاسم کے کتنے سو سال بعد غزنی نے دوسرا محمد بن قاسم پیدا کیا، مگر اس وقت تک ہندوستان بت خانہ بن چکا تھا اور محمد بن قاسم کی جلائی ہوئی شمع رسالت ٹمٹمانے لگی تھی، اس کا نور سمٹ گیا تھا۔ اب محمود ہاتھ سے جا رہا ہے، پھر کون جانے کب کوئی اور قاسم اور کب کوئی اور محمود اٹھے۔ اس وقت تک ہند کے بت خانے اور میخانے پھر آباد ہو چکے ہوں گے اور اسلام پر کفر کا خوف و ہراس طاری ہو چکا ہوگا۔ کیا ہو گیا ہے سلطان کو؟ وزیر نے پوچھا۔ دک سل، طبیب نے کہا، میں نے تشخیص اب نہیں کی، وہ کئی سالوں سے اس مرض کو اپنے اندر پال رہا ہے۔ ہمارے سلطان نے بڑے بڑے طاقتور دشمنوں کو ہی شکست نہیں دی، وہ موت کو بھی شکست دیتا چلا آ رہا ہے۔ وہ جتنے عرصے سے جس مرض کا مریض ہے، کوئی اور ہوتا تو کئی سال پہلے مر چکا ہوتا۔ اس کا اعصابی نظام پہلے ہی تباہ ہو چکا تھا، جسم بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت کھو بیٹھا تھا، وہ روحانی قوت سے لڑتا رہا ہے۔ سلطان نے ثابت کر دیا ہے کہ ارادہ مضبوط اور عزم بلند ہو، نیت اور مقصد میں عظمت ہو تو روح کی قوتیں بیدار ہو جاتی ہیں اور جسم کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ سلطان ان خداداد قوتوں کے بلبوتے پر زندہ ہے۔ کیا آپ لوگ سلطان کو قائل کر سکتے ہیں کہ وہ اب ہر طرف سے توجہ ہٹا لیں اور صرف علاج پر توجہ مرکوز کریں؟ یہ سلطان کے خاندان پر نہیں، عالم اسلام پر احسان ہوگا۔ یہ ہندوستان کے مسلمانوں پر احسان ہوگا جنہوں نے صدیوں بعد فخر سے سر اٹھایا ہے اور انہیں ہندوستان میں کھویا ہوا وقار ملا ہے۔ سلطان اب اس حالت کو پہنچ گیا ہے کہ اسے بستر سے اٹھنا نہیں چاہیے۔ سلطان محمود بستر کا قیدی نہ رہ سکا۔ اس کا وزیر اور اس کے سالار اس کے ماتحت صرف حاکم نہیں تھے، بلکہ اس کے دوست تھے، اس کے رازداں تھے، اس کے لنگوٹیے یار تھے۔ انہوں نے شانہ بشانہ تاریخ بنائی تھی، موت کو آنکھیں دکھائی تھیں، بڑے بڑے لمبے کوچ کیے تھے، مگر بیماری کی بات ہوئی تو سلطان ان کا قائل نہ ہوا۔ اس نے سب کو ہنس کر ٹال دیا۔ اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جو قوت مجھ میں ہے وہ تم میں بھی ہے، اسے بیدار کرو، عزم اور مقصد کو بلند رکھو، حکم صرف خدا سے لو، قرآن کو مشعل راہ بناؤ، روحانی قوتیں بیدار ہو جائیں گی۔ اس کے گھر والے اور اس کے حکام جب اس کی صحت کے متعلق تشویش میں مبتلا تھے، اس وقت سلطان ایک اور جنگی مہم پر روانہ ہو گیا۔ یہ سلجوکیوں کے خلاف تھی۔ سلطان کی گرہاتری میں سلجوکی ہندوستان کے جاٹوں کی طرح ایک قوت بن گئے اور سلطنت غزنی کو بھی للکارنے لگے تھے۔ ان کے خلاف اس نے آخری جنگ لڑی اور ان کا دمخم توڑ کر اصفہان اور رے کو اپنی سلطنت میں لے لیا اور اپنے بیٹے مسعود کو وہاں کا امیر مقرر کر دیا۔ وہ آب و ہوا کی تبدیلی کے لیے بلخ چلا گیا، مگر آرام نہ آیا۔ اپنی تمام سلطنت کے دورے کرتا رہا، سلطنت کے امور اور مسائل سے الجھا رہا۔ اس نے 1029 کا موسم گرما اور سرما بلخ میں گزارا، مگر وہاں کی آب و ہوا راس نہ آئی، راس آ بھی نہیں سکتی تھی۔ اب دنیا کی آب و ہوا اس کے لیے نہیں رہی تھی۔ اس نے غزنی چلے جانے کا فیصلہ کیا۔ سلطان 20 اپریل 1030 عیسوی کے روز غزنی آیا۔ آتے ہی اس پر نیم غشی طاری ہو گئی۔ طبیب نے دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے سلطان کے کان میں کہا، کچھ کہیے سلطان۔ سلطان نے اپنا ایک ہاتھ اٹھایا، مگر ہاتھ سینے پر گر پڑا۔ اس کی بیوی نے بلایا، بیٹوں نے بلایا۔ سلطان کی طرف سانسیں چل رہی تھیں۔ اس کے پاس قرآن خواں بیٹھا دیا گیا جو خوش الحان تھا۔ جب قرآن کی آواز سلطان کے کانوں میں پڑنے لگی تو اس کے چہرے پر پلاہٹ اور آخری وقت کی سفیدی کم ہو گئی۔ کسی کسی آیت پر اس کا جسم ترکتا تھا، جس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے، مگر بڑے بڑے دہشت ناک دشمنوں کو گھٹنے بٹھا دینے والا، پتھر کے خداؤں کو ریزہ ریزہ کر دینے والا اب بول نہیں سکتا تھا، ہل نہیں سکتا تھا۔ 30 اپریل 1030 عیسوی بروز جمعرات شام 5 بجے سلطان محمود کے ہونٹوں پر تبسم دیکھا گیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے آخری سانس لیا اور دنیا سے سرخروئی کا تبسم لیے رخصت ہو گیا۔ طبیب دھاڑ مار کر رویا اور ببانگ بلند کیا۔ اس شخص نے موت سے بھی ہتھیار ڈلوا لیے تھے۔ تاریخی اسلام کے بتشکن اور ہندوستان میں احیاء اسلام کے علمبردار کو اسی رات عشاء کی نماز کے بعد مشعلوں کی روشنی میں فیروزی باغ میں دفن کر دیا گیا۔ وہ زندہ تھا تو یہ باغ اسے بہت پسند تھا، ذرا سستانے کے لیے اسی باغ میں بیٹھا کرتا تھا۔ اس کے بیٹوں نے مقبرہ تعمیر کرایا۔ اس مقبرے کے ساتھ بہت بے انصافیاں اور زیادتیاں ہوئیں۔ لوگ عقیدت سے مقبرے پر جاتے تھے اور قبر سے مٹی اور دروازوں سے لکڑی کے ٹکڑے برکت کے طور پر تراش کر لے آتے تھے۔ سب سے بڑا ظلم ایک انگریز نے کیا کہ مقبرے کا بڑا دروازہ اکھاڑ کر اس غلط فہمی میں ہندوستان لے گیا کہ یہ سومناتھ کے مندر کا دروازہ تھا جو سلطان محمود اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ یہ مقبرہ اب اجڑے ہوئے ایک خاموش کھنڈر کی طرح غزنی سے 1.5 میل دور کھڑا ہے۔ اگر مقبرے کا نشان مٹ جائے تو بھی سلطان محمود غزنوی زندہ و پائندہ رہے گا۔ محمود ایک روایت کا نام ہے، اسے سومناتھ کے شیو دیو کے وہ ٹکڑے زندہ رکھے ہوئے ہیں جو آج بھی غزنی میں، مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں پڑے ہوئے ہیں اور مسلمان ان پر پاؤں رکھ کر گزرتے ہیں۔